اسی لیے سن ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر وہ مصداق ہوتا ہے کہ دل و دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے اور جسم کہیں اور ہوتا ہے، یہی وجہ ہے پھر پلے بات نہیں پڑتی، اور پھر اس کا مصداق وہی ہوتا ہے جا کر باہر آدمی کیا کہتا ہے، وہ بیان تو بہت شاندار ہوا، اگر پوچھ لیا بھائی اچھا جب تم اتنی تعریف کر رہے ہو تو ذرا بتلا دو کیا بیان ہوا، چلے بھائی یہ نہیں ہمیں پتا کیا بیان، میں آئی بات آپ سے، ایسے لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے جو بات سنو دھیان سے، اگر سوال کیا جائے تو جواب دینا ضروری تاکہ پتہ چلے بات صحیح میں آئے۔ اس لیے میں نے بتایا کہ جیسے آپ بھی کوئی ہدیہ اگر کسی انسان کو دے، بہترین ہدیہ ہوا آپ کی نظر میں، آپ اس کو کسی کو نہیں دے رہے اور آپ نے اس کو دیکھ کر اپنے چاہنے والے کو دے دیا اور اس نے لے کر اس کو اٹھا کے نالی میں ڈال، بولو ناراضگی ہوگی خوشی ہوگی؟ تو میرے دوست یہی حال اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، خالق کائنات کا ہے، رب العالمین کا ہے، حاکم الحاکمین کا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، آقاؤں کے آقا کا ہے، حاکموں کے حاکم کا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی چیز مخصوص طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے اس کی عظمت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، اس کی قدردانی بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جمعے کی قدر کیا چیز ہے؟ جب جمعہ اللہ نے مخصوص طریقے سے عطا فرمایا، اس کی قدر کیا ہے؟ دوستو اس کی قدر کو بتلاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عمل ختم ہو چکا ہے، امت محمدیہ کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ جب کسی چیز پر عمل ختم ہو جائے، اس کو اگر بتایا جائے تو لوگوں کو جو اچھا ہمارے عمل کے خلاف بتلا رہے ہیں، ہمارے عمل کے خلاف بول رہے ہو، یہ چیزیں ہوتی ہیں، چرچے ہوتے ہیں۔ بات دوستو سنیے، قدر کرنے والوں نے قدر کی، کیوں قدر کی وہ بھی ذرا سا بتاتا چلو پہلے، کہ آپ احادیث کا مطالعہ کیجیے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، آپ کو جمعے کی عظمت، جمعے کی فضیلت اتنی ملے گی کہ کسی کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت آپ کو نظر نہیں آئے۔ اور جو وعیدیں اس کی ناقدری کرنے پر بہت زیادہ وعیدیں، ان تمام وعیدوں کو جمع کیا جائے، ان تمام فضائل کو جمع کیا جائے تو نچوڑ دو چیزوں کا نکلے گا، ثمرہ دو چیزوں کا ملے گا، دو چیزوں کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ کیا؟ کہ جب تک یہ امت محمدیہ دو چیزوں کی قدر کرتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پر غالب نہیں آ سکتی، اور جب دونوں چیزوں کی ناقدری کرنی شروع کر دے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل اور رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاک اور پوتری جماعت، انہوں نے جب اس کی تشریح کرنی چاہی تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل میں مختلف مواقع پر اسی کا نتیجہ سامنے کیا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جمعے کی عظمت اور قرآن پاک کی عظمت۔ قرآن کی عظمت جب تک یہ امت محمدیہ کرتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پر غالب نہیں آ سکتی، اور جب قرآن پاک کی ناقدری کرنی شروع کر دے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل اور رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حالات اٹھا کر دیکھیے، ایمان لانے کے بعد اگر ان کا سب سے پہلا کوئی مشغلہ ہوتا تھا، سب سے پہلا کوئی عمل ہوا کرتا تھا، تو صرف یہی ہوتا تھا قرآن پاک کی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ اور اشارتاً میں آپ کو بتاتا چلوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ذرا سوچیے، غور کیجیے، عمر جس وقت میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے جا رہے ہیں،
طے کر لیا کہ بھائی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لہذا میں اس کا کام آج تمام کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو راستے میں سعد نام کے صحابی مل جاتے، معلوم عمر کہاں جا رہے ہو ننگی تلوار لیے؟ کہا میں تمہارے نبی کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا تمہارا کیا بگاڑا اس نے؟ اچھا معلوم ہوتا تو بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے، لا پہلے تیرا ہی کام کر دوں۔ تلوار جو سوچی انہوں نے بھی سوچ لی، وہ کمزور تھے، لیکن دوست انہوں نے تلوار سوچتے جو کہا ارے جاؤ، میرے نبی کا کام یا میرا کام تو تم بعد میں کرنا، پہلے تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے، پہلے ان کی خبر دیں۔ تو عمر بجائے ادھر جانے کے پلٹے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جاتے۔ تو وہاں میں اشارہ کرتا چلوں، وہاں کیا کر رہے تھے وہ؟ روایت کیا بتلاتی ہے، تاریخ کیا بتلاتی ہے؟ قرآن پڑھایا جا رہا تھا، قرآن سیکھنے کا کام کر رہے۔ پتہ ہی چلا ہر صحابی ایمان لانے کے بعد اگر کسی چیز کو ضروری سمجھتا تھا، اس کے لیے کوئی ضروری عمل ہوتا تھا تو قرآن پاک کی تعلیم ہوتی۔ آپ سارے صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر ایمان لانے کے بعد کوئی انسان دنیا میں چند دن بھی زندہ رہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بارے میں تاریخ یہ بتلاتی کہ قرآن سے محروم ہو کر نہیں گیا، بلکہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہوا۔ اس کی وجہ وہی کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل ان کا قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا، تو گویا 100% قرآن پاک کی تعلیم ان کے لیے ضروری تھی۔ جب 100% ضروری تھی تو اللہ نے کم ہونے کے باوجود، بے سہارا ہونے کے باوجود، بے آسرا ہونے کے باوجود اور بے سر و سامانی کے حالت میں ہونے کے باوجود، بغیر ہتھیاروں کے ہونے کے باوجود، بغیر مال کے ہونے کے باوجود، بغیر تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا پر چھا گئے، پوری دنیا پر چھا گئے۔ میرے دوستو، اسی کو علامہ اقبال نے کہا، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں تو آپ کو سبق سنا دوں یا دہانی کرا دوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن کو۔ یعنی اگر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے، جو اس لے کے وہ صحابہ کرام جو پوری دنیا پر چھا گئے، 100% قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے والے، اور آج ہم کتنے ہیں بھائی؟ معلوم ہے کبھی سروے کیا؟ 4% ہیں جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، 4%۔ 4 کے بعد کتنے بچتے ہیں بھائی؟ پھر دیر کر رہے بولنے میں، اس مطلب پھر دل و دماغ کہیں اور جا چکا۔ میں نے بتلایا نا کہ ذرا سا بیچ میں معلوم کرنا پڑتا ہے کہ دھیان سے سن بھی رہے نہیں سن رہے۔ کتنے بچے بھائی؟ اب سوچیے ذرا سا، 96 کہاں ہیں اور 4 کہاں ہیں؟ 4 کہاں اور 96 کہاں ہیں؟ ذرا سوچیے، ہے کوئی آپس میں موازنہ؟ کچھ نہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمیں عزت حاصل کرنی ہے تو قرآن پاک کو تو حاصل کرنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے ہمیں عزت نہیں ملتی۔ کان کھول کر قرآن دنیا کی کوئی بھی دولت حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، دنیا کی کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اس میں اور جلا پیدا کرتا ہے۔ بیان اس طرف جانے کا منشا نہیں، میں تو جو بات بتلانا چاہ رہا تھا اس کو سن لیجیے۔ تو ایک تو قرآن پاک کی ناقدری کرنے کی وجہ سے یہ امت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ قرآن کو حاصل کرے گی تو عزت کا مقام ملے گا، اور دوسرے جمعہ کی عظمت، 2 چیزوں کی عظمتوں کے بارے میں بتایا۔ دوسرے جمعے کی عظمت، جمعے کی عظمت جب تک یہ امت محمدیہ کرتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پر غالب نہیں آ سکتی، اور جب جمعے کی ناقدری کرنی شروع کر دے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل اور رسوا ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ جمعے کی عظمت کا حال کیا ہے؟ جمعے کی عظمت کا حال یہ ہے دوستو کہ عین خطبے کے وقت تک یہ امت مسلمہ کے لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں ان کا ذکر نہیں کر رہا جو 8 دن میں صرف ایک ہی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، جو 5 وقتہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں،
پانچوں وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی عین خطبے کے وقت تک آتے ہیں۔ کتنی بڑی قدر ہے بھائی، قدر ہے نہ قدری ہے؟ وہ بتا تو دو، قدر ہے نہ قدری ہے؟ زور سے بولو۔ آنا کب چاہیے؟ میرے دوستو اتفاق ہے کہ اس وقت میرا جو آنا ہوا آپ کے بستی میں وہ 13 سال کے بعد آنا ہوا، اور 13 سال پہلے بھی اس پر نہیں بولا تھا، تقریباً اس کے اوپر ایک مرتبہ بیان کیا تھا 16 سال پہلے، تو وہ شاید کچھ باتیں یاد ہوں گی، لیکن یاد ہوتی تو لوگ پہلے یہاں مسجد کھل نظر آتی، اور اب بھی کسی کے بلانے سے نہیں آیا، اس وقت تو بلایا جاتا تھا، اب بھی بلانے سے نہیں، بلکہ تمہارے حاجی جمعہ جی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ بیماری کے بارے میں زیادہ، اور پھر کئی ایک موت اتفاق سے یہاں پر ہو گئی، محمود سیٹھ صاحب اور حاجی مبارک علی کپڑے والے مولانا عمر صاحب کے والد محترم، اور اسی طریقے سے ہمارے بھائی عبدالروف صاحب ان کی اہلیہ، اور اسی طریقے سے کئی ایک موتیں جمعہ جی صاحب کپڑے والے، بہرحال کئی ایک موتیں ان کے بارے میں سنا، تو سوچا بھائی چلو جو ہے وہ ان کی تعزیت بھی ہو جائے اور حاجی جی کی طبیعت کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے۔ دنیا چلتی جاتی، کیسے کیسے لوگ اس کورونا میں چلے گئے اور کیسے کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گئے، میرے دوست ان کے بارے میں آج بھی رونا آتا ہے انسان کو۔ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی قابل قدر شخصیتیں اس کورونا کی نظر ہو گئی، تو اس لیے میرے بھائیوں معلوم نہیں کیا تو دنیا کس حال میں ہے، کیا ہے، اور کس طریقے سے کب کس وقت کیا ہو جائے، تو سوچا بھائی چلو ایک مرتبہ جا کر، تو بہرحال یہ تو ذکر آیا اس لیے کہ اتنے سال پہلے آنا ہوا تھا، اس وقت ایک بیان ہوا، وہ شاید یاد ہو، لیکن یاد نہیں تو میں یاد دلا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو جمعے کا حال ہمارا یہ ہے کہ ہم عین خطبے کے وقت آتے رہتے ہیں۔ آنا کب چاہیے؟ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو جمعے کی فضیلت پر رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر آپ پڑھیے، اٹھا کر آپ کو ملے گا، ادنا سے ادنا مسلمان کی شان یہ ہے کہ پہلی اذان اس کو اس حالت میں ہو رہی ہو کہ وہ مسجد میں موجود ہو۔ سوچیے ذرا سا، ادنا سے ادنا مسلمان کی شان یہ ہے کہ پہلی اذان اس کو اس حال میں ہو رہی ہو کہ مسجد میں موجود ہو۔ بولو ایمانداری سے اس پر کتنا؟ ہم ادنا سے ادنا مسلمان بھی بننے کی کوشش نہیں کرتے اور امید لگاتے ہمارے لیے مدد وہی آ جائے جو حضرات صحابہ کرام اعلیٰ سے اعلیٰ ایمان والے جو تھے ان کی والی مدد آ جائے، کہاں ہماری امید کامیاب ہو؟ کیسے کامیاب ہوگی ہماری امید؟ میرے بھائیو، اگر ہماری تمنا ہے حضرات صحابہ کرام والی مدد ہمارے لیے آئے تو دوستو ہمیں اپنا عمل بھی اسی طرح دکھانا پڑے گا، ہمیں اپنا عمل بھی دکھانا پڑے گا۔ مدد میں اللہ کی کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی، اللہ کے خزانے آج بھی وسیع ہیں، لیکن صرف ہمارے عمل میں کمی آئی۔ تو دوستو حضرت شیخ نے کیا لکھا؟ ادنا سے ادنا مسلمان کی شان یہ ہے کہ پہلی اذان اس کو اس حال میں ہو رہی جو مسجد میں موجود۔ بتاؤ کتنوں کا؟ چند جماعت والے احباب یہاں پر موجود، اور میرے ساتھ آنے والے وہ تو مجبور تھے آنے پر، نہیں تو وہ بھی بعد میں آتے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ جو آنے والے تھے وہ مجبور ہوئے آنے میں، 7 بجے 7 کو چلنا ہی ہے، تو اس لیے وہ موجود، یعنی باقی آئیں گے سارے، بعد میں پھر آتے رہو۔ جانتے ہو میرے دوست، میں آپ سے بتاتا چلوں، یہ قرآن کی آیت کو سنیے، ایک ایک لفظ پر عمل کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو،
जब जुमे की नमाज के लिए अजान दे दी जाए, फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के दरबार की तरफ को तेजी से चलो, अल्लाह के दरबार की तरफ जल्दी से चलो। फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, जल्दी चलो अल्लाह के दरबार की तरफ। कौन कह रहा? अल्लाह फरमाना। जल्दी चलना कब कहा जाता है बताओ जरा सा। आप हजरात माशाल्लाह ताजिर हजरात हैं, सबक होता रहता है और बहुत सारे तजुर्बात होते रहते हैं आप हजरात में। जल्दी का लफ्ज़ कब बोला जाता है? जब देर हो चुकी होती है। वह है कि नहीं? घर से आप निकले, आपको फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, गाड़ी आपके साथ में है, तो अगर वहां तक का वक्त जो है आपका 2.5 घंटे का है और आप निकल रहे हैं 3 घंटे पहले, तो अगर ड्राइवर भी जल्दी करेगा तो अरे भाई वक्त बहुत पड़ा है, आराम से है कि नहीं? और 2.5 घंटे लगते हैं और 2 घंटे पहले निकल रहे हैं आप, वहां तक लगते हैं 2.5 घंटे, 2 घंटे पहले निकल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अरे यार देर होगी, जरा जल्दी, जरा जल्दी। पता क्या चला जल्दी का लफ्ज़ कब बोला जाता है? तो भाई बोलो जल्दी बताओ, जल्दी का लफ्ज़ कब बोला जाएगा? जब देर हो चुकी हो। अल्लाह फरमाता है फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के दरबार की तरफ जल्दी से चलो। पता चला तुम्हें देर हो चुकी है। अल्लाह कहता है तुम्हें अजान से पहले चले जाना चाहिए था, अब अजान हो चुकी है, चलो जल्दी से। अल्लाह कह रहा फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, चलो जल्दी से। और आगे फिर डांट भी है। तो अल्लाह फरमा रहे कि तुम्हें देर हो चुकी, आना चाहिए था अजान से पहले, अब अजान हो चुकी है, जल्दी चलो। वज़रुल बई, आगे डांट दे रहे अल्लाह। क्या फरमा रहे कि जिस चीज की वजह से तुम्हें देरी हुई है, नहीं चल सके, अजान से पहले नहीं पहुंच सके, वज़रुल बई, छोड़ दो उस कारोबार को जिसकी वजह से देरी हुई। ये डांट है अल्लाह की तरफ से, ये डांट है अल्लाह की। वज़रुल बई, छोड़ दो उस कारोबार को जिस कारोबार की वजह से तुम्हें देरी हुई। अल्लाह की डांट पड़ रही है और ये क्या करता है मुसलमान? बोलो ईमानदारी से क्या करता? अल्लाह तो करे जल्दी चलो, फिर डांट भी दे रहा छोड़ दो कारोबार को। ये और देरी के साथ में लगता है अजान के बाद, अरे भाई जल्दी से निपटा लो जरा, जल्दी से नमाज भी पढ़नी। क्या कहता? जल्दी से निपटा लो जरा, नमाज भी पढ़नी। मालूम तरह बहुत बड़ा एहसान करेंगे अल्लाह पर, ये नमाज भी पढ़नी। अब कारोबार को छोड़ नहीं, और बात जगह तो बेचारे हीला इख्तियार कर लेते, एक भाई पहले पढ़ के आगे, एक भाई बाद में पढ़ के आ रहा, लेकिन दोनों महरूम रहते हैं। अजान से पहले ना वो पहुंच पाता ना ये पहुंच पाता। भले शरीयत उसकी इजाजत देती हो, लेकिन आप देखो आप कहाँ जा रहे हैं? आप इनामात से तो महरूम हो रहे हैं, आप इनामात से तो महरूम हो रहे हैं, अल्लाह की तरफ से जो इनामात मिलने थे उनसे तो महरूम हो रहे हैं। क्या बिगड़ जाए हमारा अगर हम आधा घंटा पहले अपना कारोबार बंद ही कर दें जुमे के दिन? क्या फर्क पड़ता? अल्लाह की डांट से बचेंगे। अच्छा चलो, डांट पड़ने के बाद भी अगर हम अल्लाह के घर में आ गए तो बोलो कोई हमने कमाल किया? एक काम आदमी करता है डांट पड़ने से पहले और एक काम करता है डांट पड़ने के बाद, बोलो कौन सा बढ़िया है? अरे बता दो। डांट पड़ने के बाद बढ़िया है? डांट पड़ने से पहले माशाअल्लाह। समझदार लोग हैं आप, ताजिर लोग तो समझदार होते ही हैं। तो मेरे भाई इस डांट से बचो। बचेंगे नहीं बचेंगे? पहली अजान से पहले कौन कौन आएगा? आप तो बहुत से लोग आ दिए भाई, लेकिन सोच रहे हो कहने भाई अब तो 13 साल के बाद आया और 13 साल के बाद आएगा तो कौन जान रहा कौन पूछ रहा। आजकल बोलता तो है ही इसके ऊपर कोई। अल्लाह माफ़ फरमावे, अल्लाह माफ़ फरमावे, अल्लाह माफ़ फरमावे। अजान होने के बाद तो हाजी नमाजी क्या कहता है, घर में जाए कपड़े मांगता रहा, भाई अजान होगी लाओ जरा कपड़े दे दो मैं नहा लूं, है ना? करते ही नहीं करते? तो कौन देख रहा कौन पूछ रहा है ना। तो इसलिए जो है, और इमाम लोग हमारे उलमा लोग इस पर नहीं बोलते ज़्यादा, भी कर रहे भाई जो है उनकी आमदनियाँ तो सारी आप ही हजरात से हैं, तो बोलेंगे तो आज ही से बंद कर दिया जाएगा उनका। इसलिए बेचारे बोलते भी थोड़ा सा, और जो बोलते भी हैं
ہمت کر کے بولتے ہیں تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی ڈانٹ سے بچنا چاہیے. بہرحال یہ تو جمعے کے تعلق سے تھی, اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ وہ جو اعلیٰ ایمان والے تھے حضرات صحابہ کرام, ان کا عمل سنو اور پھر ذرا سا اپنے اندر جھانکو. ان کے 3 طبقے تھے, 3 طبقے تھے ان کے. جمعرات کے دن جو لوگ نماز پڑھنے آتے عصر کی, وہیں مسجد میں رہ جاتے, اور جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے پھر واپس جاتے تھے. کتنے گھنٹے لگائے بھائی انہوں نے؟ کتنے گھنٹے لگائے ہیں جی؟ 1-2 کی سمجھ میں آیا, سب کی سمجھ میں نہیں آیا. جمعرات کے دن عصر کی نماز پڑھنے آتے اور جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے. کتنے گھنٹے لگے؟ اب بہت سے لوگوں نے بول دیا. تو دوستو 24 گھنٹے گزارتے تھے. یہ پہلا طبقہ. دوسرا طبقہ لے لیجیے. دوسرا طبقہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا سویرے چلتے تھے, ہمارے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی روشنی ہوتی تھی, جس کے قرآن جس میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی, وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ آیا. ترمذی شریف کی روایت ہے, وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ کے الفاظ جو آئے ہیں, صبح سویرے چلتے. تو کتنا سویرے چلتے تھے حضرات صحابہ کرام؟ ان کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی روشنی ہوا کرتی. روشنی کی ضرورت کب پڑتی ہے بھائی؟ فجر کی اذان سے پہلے ضرورت پیش آتی ہے. دن میں 12 بجے کے بعد نہیں ضرورت پیش آتی. خطبے کے بعد ضرورت پیش نہیں آتی روشنی, ہے کہ نہیں؟ تو یہ 2 طبقے ہوئے. ایک 24 گھنٹے گزار رہا ہے اور ایک صبح سویرے چل رہا ہے. ہمارا عمل ہے ان دونوں طبقوں میں سے کسی کے اوپر؟ ہے عمل کسی کا؟ زور سے بولو. نہیں. تیسرا طبقہ یہ, اگر وہ عصر کے بعد چل کر مسجد میں نہیں رکے, صبح کو سویرے بھی نہیں چل سکے, تو کہا کہ پھر وہ زوال سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے. زوال سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے. زوال کے بعد اگر آتے تو آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر لیا کرتے کہاں دیر لگے. اور میرے دوستوں, ان کو اندر مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی جو اذان کے بعد آتے. پہلے آ رہے, اندر جگہ مل جاتی. اسی لیے بعض آپ کی یہ تاریخ ملتی ہے, وہ جوتوں میں بیٹھ جاتے, جگہ نہیں ملتی اذان کے بعد. کم سے میرے بھائیوں, ہمیں کم سے کم ان تینوں طبقے میں سے کسی ایک کے ساتھ تو ہونا ہے. اگر ہمیں مدد وہی چاہیے تو ہم تو تیسرے طبقے کے ساتھ بھی نہیں ہیں. ہم تو اذان سے پہلے آنے کی کوشش, اور خام خواہ بیٹھے رہتے ہیں دکانوں پر, چوراہوں پر, بیٹھوں پر, خام خواہ بیٹھے رہتے ہیں. بعض لوگ تو وہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں. عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ تو جمعے کی بات تھی. جمعے میں دیکھا کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں. دوسری بات لے لیجئے, یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ آج ہم نے قرآن کی عظمت کو ختم کیا, جمعے کی عظمت کو ختم کیا, پوری دنیا نے ہماری عظمت کو ختم کر دیا. پوری دنیا نے ہماری عظمت کو ختم کر دیا. ایک تو ہمارا شریعت مطہرہ کے مطابق عمل نہیں ہے, دوسرے وہ اخلاق ہمارے پاس نہیں رہے جو اخلاق کی وجہ سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لایا کرتے. ان اخلاق کو ہم نے ختم کر دیا. نماز آپ کی ذات تک محدود ہے, روزہ آپ کی ذات تک محدود ہے, زکات آپ کی ذات تک محدود ہے. زیادہ سے زیادہ جس کو آپ نے دی اس کی ذات تک چلا گیا نفع. حج آپ کی ذات تک محدود ہے. یہ عبادتیں, قرآن کی تلاوت, تسبیح, لا الہ الا اللہ کی رٹ, اور دوسری اذکار, دوسری نوافل, دوسری عبادات, یہ ساری کی ساری آپ کی ذات تک محدود ہیں. اگر کسی چیز سے دوسروں کو نفع پہنچے گا وہ اخلاق نبوی ہیں. آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق غیروں کو پیش کیے, غیروں کے سامنے دکھلائے, وہی اخلاق آج یہ امت محمدیہ اپنوں پر پیش کرنے کے لیے
تیار نہیں ہے، اپنوں کے ساتھ اس کی روادار نہیں ہے، اپنوں پر وہ اخلاق پیش نہیں کیے جا رہے، تو میرے دوستو بتاؤ ایمانداری سے ہمیں کامیابی کہاں سے؟ آج بھی اگر ہم اخلاق نبوی کو اپنے بھائیوں پر پیش کریں، اپنے برادران وطن پر پیش کریں، میرے دوستو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی نفرتیں ختم نہ ہو۔ پہلے آج ہم اپنی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے نفرت کر رہا ہے، ایمان والا ہونے کے باوجود ایمان والے سے نفرت کر رہا ہے، اور پھر سوچے دنیا والے ہم سے محبت کریں کیسے ہو جائے؟ دوستو جو ہم بانٹیں گے وہی چیز ہمیں ملے گی، یاد رکھنے کی بات، جو چیز ہم بانٹیں گے وہی چیز ہمیں ملے گی۔ ہم نفرت بانٹیں گے تو نفرت کا منہ دیکھنا پڑے گا، ہم محبت بانٹیں گے تو محبت سامنے آئے گی، یاد رکھنے کی بات۔ ہم سوچیں ہم تو نفرت بانٹیں اور لوگ ہمیں مٹھائی کھلائیں، کیسے ہو جائے؟ آپ اگر اپنے تہوار کے موقع پر دوسروں کو مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، وہ اپنے تہوار پر آپ کو مٹھائی تقسیم، آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے وہ بھی آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اس کا تجربہ کرنا پڑتا ہمیں آپس میں۔ ہمیں پہلے آپس میں اپنی نفرتوں کو ختم کرنا ہے۔ جب ہم آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں گے، قسم خدا کی ان کی نفرتیں ہمارے اندر سے آٹومیٹک ختم ہو جائیں۔ ہماری تو پہلے آپس کی نفرتیں ختم نہیں ہوتی، دوسروں کی نفرتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے دوستو ٹائم کیونکہ بہت تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں کچھ بتایا بھی نہیں جا سکتا، یہ تو آپ حضرات ماشاءاللہ توجہ سے سنتے رہتے ہیں، اس لیے بات بہت ساری ذہن میں آتی رہتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، اس کو واقعے کو سمجھیں غور سے، اور آج کل کے حالات پر بالکل منطبق آ رہا، اور زیادہ دن بھی اس کو نہیں گزرے، 5 سال کا واقعہ کل ہوا اس واقعے۔ انجار ایک جگہ ہے گجرات، بہت سے ہمارے احباب جو تاجر ہیں وہاں گئے بھی ہوں گے۔ وہاں کا واقعہ ہے، اس کے قریب میں ایک گاؤں ہے، تو میرے دوستو وہاں پر اتفاق سے مسلمان کے گھر تو ہیں بہت کم تعداد میں، بہت کم، معمولی، مسجد نہیں وہاں پر، مسجد نہیں، اب تو بن گئی، اس وقت 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، مسجد نہیں۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر سوچا بھائی مسجد تو بنا ہی لے۔ ایک صاحب نے مسجد کے لیے اپنا گھر دے دیا، جیسے بنا، وہ بنانے کے لیے جیسے چلے تو گاؤں کا جو ذمہ دار تھا، گاؤں کا جو پردھان تھا، اس نے جا کر کہے تم اتنے اوپر بڑھ گئے، اتنے اوپر آ گئے تم لوگ، مسجد بنانے کی تمہیں ٹھان لی، خبردار یہاں اگر ایک اینٹ بھی رکھی۔ تو غریب آدمی تھے، کمزور آدمی تھے، تعداد میں کم تھے، بیچارے ڈر گئے۔ اتفاق سے اپنا مقدمہ لے کر وہ ایک احمد آباد پہنچے، احمد آباد سے ذرا تھوڑا قریب پڑتا ہے، احمد آباد پہنچے اور وہاں سوچا، انہوں نے اپنا پیش کیا اپنا مقدمہ جس کو لے کر گئے تھے۔ صدیق خان صاحب ہیں وہاں، خان صاحب لوگ نام کہتے ہیں ان کو، وکالت کرتے ہیں، تو وہ بہت اچھے طریقے پر پیش آئے ان گاؤں والوں کے ساتھ۔ تو گاؤں والوں کو اتنی اچھی طریقے سے پیش آ جانا کسی شہر والے کا تو ان کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہوئے اس سے بیچارے سے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کی بجائے لڑائی کا مقدمہ پیش کرنے والا لڑائی کا مقدمہ لڑنے کی انہوں نے دونوں میں صلح کرا دی، دونوں پارٹیوں میں صلح کرا دی انہوں نے۔ اس سے اور زیادہ خوش ہوئے اور پیسہ ہی بچا لیا، عزت بھی بچا لی، اور دونوں کے من لگتا مسئلے کا حل نکال دی۔ اب انہوں نے اپنا مسئلہ بھی رکھ دیا، پھر وہ گاؤں والا، مسجد والا، علی خان صاحب ہمارے یہاں مسجد بنانا چاہ رہے تھے، وہاں بنانے نہیں دی۔ اچھا ایسا ہے تو بھائی مجھے بتاؤ، اس کا پتہ بتا دو کہاں کو ہے، میں جاؤں۔
میں آ کر دیکھوں گا، معائنہ کروں گا، اور پھر اگر کیس لڑنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر ہی لڑوں گا اور انشاءاللہ مسجد تمہاری بنواؤں گا۔ وہ انہوں نے کہا میرے پاس اتوار کا وقت رہتا ہے، اتوار کے دن آؤں گا۔ اتوار آ گیا، خان صاحب چلتے ہیں وہاں سے، اس گاؤں کی بس کو پکڑتے ہیں انجار سے۔ اتفاق ایسا انجار سے جو بس، یہ بس میں پہلے بیٹھ گئے تھے، جگہ میں سیٹ بھی تھی ان کی، ایک اور ذرا تھوڑے قدم پر چلنے کے بعد میں جو موڑ آیا وہاں سے پھر کچھ سواریاں چڑھی، انہی میں ایک عورت بھی چڑھی، اس کے بغل میں بچہ، گود میں اس کی بچہ، وہ بھی چڑھی، اور وہ نظر دوڑا رہی ہے، یوں بیٹھنے والے آدمیوں پر نظر دوڑا رہی ہے اس طریقے سے۔ اب وہاں اس کو کوئی نظر بھی آیا ہو تو کچھ کہا نہیں اس نے۔ یہ خان صاحب اٹھے اور ارے بھائی یہاں بیٹھو، نہیں آپ بیٹھے رہیے، آپ میاں صاحب آپ بیٹھے رہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھیے، بچہ آپ کی گود میں بیٹھے۔ پھر وہ بیٹھ گئی اور یہ کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بھی عمر رسیدہ بھی تھے، ایک نوجوان اور اٹھا، انہوں نے ان کو بٹھا لیا۔ خیر وہ بیٹھ گئے اور ان کا سفر پورا ہو گیا۔ گاؤں میں آ کر جب اترے تو یہ عورت جو ہے یوں کہتی ہے انہیں خان صاحب کو، میاں صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ میرے گھر پہ ذرا سا پانی پی کر جائیں۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہاں جا رہے، کہاں جانا ہے، کس کے یہاں جانا، نہیں پوچھا، بلکہ آپ پانی پی کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ بھی اجنبی ہیں، میں بھی آپ کے لیے اجنبی ہوں، آپ کے گھر والے کیا کہیں گے، کہ وہ جو کچھ کہیں گے کہنے دو ان کو، میں اپنا نمٹ لوں گی، لیکن آپ کو میرے گھر ضرور چائے پی، وہ پانی پی، اور بس اس کے بعد پھر چلے جانا۔ اصرار کیا بہت، جب بیان وہ چار نہ چار اس کے ساتھ ساتھ بولی، وہ آگے آگے پیچھے پیچھے۔ بیان لباس تو ان کا اسلامی تھا ہی، اتوار کا دن تھا، وہ کوٹ پتلون میں تو وہاں گئے نہیں، وہ تو کرتے پجامے کے اندر گئے، ٹوپی ان کے سر پہ موجود۔ اب یہ جو گئی ہے تو اپنے گھر میں جیسے داخل ہوتی ہے تو باپ اس کا دیکھ کر غصے میں آ جاتا، کچھ کہہ تو سکا نہیں، غصے میں آ جاتا کہ بھئی یہ میری بیٹی اور جناب ایک اس مسلمان کو ساتھ لیے آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کہاں کہاں دین گیا ہوگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں، وقت نہیں اس کا بتانے کا۔ بہرحال یہ ہوا کل ملا کر کہ وہ یہ اس کے یہاں بیٹھا تو وہ یوں کہہ کر گئی اندر، کہا ابا ذرا اپنے ڈیڈی کہا ہو یا پاپا کہا جو بھی کہا، ذرا ان سے بات کیجیے، میں آتی ہوں بھی اندر۔ کہا یہ بتا، کہا کون ہے یہ، کہا بتا دوں گی، آپ ذرا پہلے بٹھائیے، بات کیجیے، نہیں تو چلے جائیں۔ گھر میں جا کر پانی لائی، چائے لائی اور ناشتہ جو لانا تھا، بڑا گھر تھا بہرحال وہ لائی، اور یہ اس وقت میں جو کچھ ہوا بہرحال یہ پیش کر دیا، اور پھر وہ اندر چلی گئی۔ تو اب یہ بچی نے اندر بلا کر اپنے باپ سے یہ سارا ماجرا سنایا کہ جانتے ہیں کون ہے جس کو آپ پوچھ رہے تھے، میں جانے کی وجہ جلدی کر رہی تھی، اب میں آپ سے بتاتی ہوں کہ اس بس میں ایسے لوگ بھی موجود تھے روزانہ جو آپ کے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، اپنے کام کراتے ہیں، وہ بھی کھڑے نہیں ہو سکے، اور یہ بیچارہ کھڑا ہو گیا دیکھ کر کے۔ اس کے دل پہ ایک دم چوٹ لگی، اور اب وہ باہر آیا اور اس سے بات لگا، اب سے پہلے بات بھی نہیں کی تھی۔ اب بات کی، اور بات کرنے پر پتہ چلا کہ صاحب کیوں آئے ہیں آپ، تو واقعہ لمبا ہے، بات ساری بہت ساری اس نے بتا دی، ساری بات بتا کر یہ کہا میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں، کوئی مسجد ہے اس کو کوئی یہاں کا ذمہ دار بنانے دے، اور ذمہ دار خود یہی تھا، ذمہ دار جس نے روکی تھی اس مسجد کو خود یہی تھا ہی، اور کہ ذمہ دار معلوم ہوا کہ وہ بنانے نہیں دیتے، اور میں جو ہے میں وکالت کرتا ہوں احمد آباد میں نے سوچا بھائی جا کر دیکھوں تو ماجرا سو، کہنا کوئی بات نہیں، کس نے منع کیا، کس نے بتایا آپ کو بنانے نہیں دیتا کوئی، کہا بھائی انہوں نے لوگوں نے بتایا کہ چلیے آپ چلیے اور میں بنواتا ہوں، میں کھڑے ہو کر میں اس کی اینٹ رکھواتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی آپ بتا دو، اپنا تعارف تو کرا دیں، کون ہیں آپ، اس ذمہ دار کو بلائیے جس نے منع کیا۔ بھائی چھوڑیے وہ ذمہ دار کون ہوگا، میرے سے زیادہ طاقتور اس وقت یہاں گاؤں میں کوئی نہیں، میرے سامنے کوئی بولے گا نہیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کوئی ذمہ دار بھی آئے گا تو وہ یہ میرے سے بات کا ہی ہوگا، وہ کوئی منع نہیں کرے گا۔ جب یہ گیا وہاں پر
انہیں خان صاحب کو ساتھ لے کر، تو وہ بیچارے گاؤں والے وہ مسلمان خوش ہو گئے دیکھ کر کہ بھائی یہی منع کرنے والا، اور خان صاحب نے تو آگے سب سے پہلے اسی پہ ہاتھ رکھا، اسی کو پٹا لیا، اسی کو سمجھا لیا، اسی کو کور کر لیا، تو آگے پھر کیا ہو بیان آئے، اور آگے انہوں نے کہا بھائی لاؤ جلدی لاؤ، اینٹیں کہاں ہیں، مسالہ کہاں ہے، اور اسی کا تو اس کی بنیاد رکھوا دی میرے محترم بزرگ کو۔ اور اس نے کھڑے ہو کر یوں کہا میرے بھائیوں میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اور آج آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ مسجد میرے پیسے سے بنے گی، کوئی پیسہ کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتلاؤ میرے دوستو ایمانداری سے یہاں پر کیا چیز کام آئی ہے؟ اخلاق نبوی کام آئے ہیں، اخلاق نبوی سے پیش آیا، اپنی ذرا سی قربانی دے دی، ایک ذرا سی قربانی دینے کی وجہ سے اس عورت کو کور کیا، اس عورت کے ذریعے سے اسی ذمہ دار کو کور کیا، اس منع کرنے والے کو کور کیا۔ بتاؤ ایمانداری سے اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، اگر آج ہم اخلاق نبوی کو غیروں پر پیش کریں، اپنا پر پیش کریں، کیا یہ نفرتیں ختم نہیں ہوں گی؟ یہ نفرتیں نہیں مٹیں گی؟ یہ نفرتوں سے بھرا بازار ختم نہیں ہوگا؟ اور یہ زہریلی چیزیں ختم نہیں ہوں گی؟ یقیناً ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اخلاق نبوی کا اثر جو اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے زمانے میں تھا وہی آج بھی ہے اور دکھائی دیتا ہے، بس فرق اتنا ہے ہم اخلاق نبوی کو اپنوں پر بھی پیش کریں اور غیروں پر بھی، انشاءاللہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم تو پہلے اپنی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں میرے بھائیوں، غیر کی نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ تو آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ پہلے ہم آپس کی نفرتوں کو ختم کریں گے اور پھر دوسروں پر اخلاق نبوی کو پیش کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی عزت کے ساتھ گزرے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر وعدے کرو کون کون اپنوں سے اپنی نفرتیں ختم کرے۔ کسی بھی اپنے بھائی کو، ایمان والے بھائی کو آپ سے نفرت ہے، جا کر ملیے اور غلطی چاہے اس کی ہو، خود اخلاق نبوی اپناتے اس سے معافی مانگیں، اس سے بول چال شروع کر دیجئے۔ آپ ایسا ماحول بنائیں گے پھر انشاءاللہ یہ عمل ہمارا دوسروں پر سرایت کرے گا، دوسروں پر اثر کرے گا۔ پھر دیکھیے کیسے حالات بدلتے ہیں آج اسی ماحول کو بنانے کے لیے۔ میرے بھائیوں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے مثال پیش کر دوں، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھدار ہیں آپ حضرات، سمجھ سکتے ہیں۔ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے، آگ کو تو پانی ہی بجھایا۔ اس لیے نفرت کو نفرت سے ختم کرتے نہیں ہو سکتا، نفرت کو تو محبت ہی ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نفرتوں کو ختم فرمائے، ہمارے برادران وطن کے دلوں میں جو ہماری طرف سے نفرت ہے ان کو بھی ختم ہونے کا ذریعہ پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں